اب کوئی مسافر سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکے گا۔ پیپلز بس سروس کو سی سی ٹی وی سے مانیٹر کیا جائے گا۔ زیادہ کرایہ لینے پر شہریوں کی شکایت درج کرانے کے لیے سہولت۔ شرجیل انعام میمن نے پیپلز بس سروس کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مسافروں کی تصاویر کنٹرول سینٹر کے ریکارڈ میں ہوں گی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ پہلی بار بس سروس کے لیے جدید ترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا آغاز۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس کے کمانڈ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر شرجیل انعام میمن بولے، کمانڈ سینٹر سے بس سروس کی آپریشنز کی مانیٹرنگ اور لائیو ٹریکنگ ہو سکے گی۔ تمام مسافروں کی تصاویر کمانڈ سینٹر میں ریکارڈ ہوں گی۔ امن و امان کے قیام میں بھی مدد ملے گی۔ اگر کسی سٹاف کا کنڈکٹ خراب ہوگا تو وہ بھی اس میں ریکارڈ میں آ جائے گا، وہ کس طریقے سے پیسنجر ہینڈلنگ کر رہے ہیں وہ بھی اس ریکارڈ میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ بسز میں خواتین بھی ہوتی ہیں، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے ان کی بھی سیفٹی سیکیورٹی، اور پھر خدا نخواستہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ ساری چیزوں کے لیے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے آج شروع کیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے وفاق کی جانب سے دریائے سندھ پر کینالوں کی تعمیر پر تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنا موقف بہت واضح طور پر کہا ہے کہ کینال پہ سندھ حکومت کو سخت ریزرویشنز ہیں، اور آلریڈی سندھ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے پانی کی شارٹیج کا، اور اس پہ ہمارا موقف اٹل ہے اور ہم آلریڈی وہ موقف دے چکے ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بس سروس میں سفر کرنے والوں کو اگر کوئی شکایت ہے یا کرایہ زیادہ لیا جا رہا ہے تو کمپلین کر سکتے ہیں۔ کسی مسافر کی کوئی چیز چوری یا غائب ہو تو وہ بھی کیمرے میں آ جائے گا۔ تاریخ پر تاریخ، ملیر ایکسپریس وے کے تعمیر میں سست روی۔ پہلے مرحلے کے افتتاح کی تاریخ بڑھا دی گئی۔ جام صادق پل سے شاہ فیصل کالونی تک پہلے مرحلے کا افتتاح اب دسمبر کے آخری ہفتے میں متوقع ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ملیر ایکسپریس وے کا پہلا مرحلہ تاحال تکمیل کے مرحلے میں۔ پہلا فیز جو جام صادق پل سے قائد آباد تک وسیع ہے، اس کا افتتاح اگست میں کیا جانا تھا۔ پھر پہلے فیز کا جام صادق پل سے شاہ فیصل کالونی تک نومبر میں افتتاح کرنے کا اعلان ہوا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نیاز سومرو کا کہنا ہے کہ جام صادق پل سے شاہ فیصل تک افتتاح دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ قائد آباد پر ریلوے لائن کے اوپر فلائی اوور کی تعمیر تاخیر کا شکار ہے۔ یہ بامشکل فروری 2025 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ جام صادق پل کے اوپر فلائی اوور کی تعمیر کا کام کے الیکٹرک ہائی ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ کے الیکٹرک نے اب تک ہائی ٹرانسمیشن لائن کو جام صادق برج سے منتقل نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، میئر کراچی اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کو تینوں رہنماؤں کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، میئر کراچی مرتضی وہاب اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی ہے۔ اور جیالے میئر نے ایک اور وعدہ پورا کر دکھایا۔ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے 50 طلبہ میں اسکالرشپس تقسیم کی گئیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ یونیورسٹی کو بہترین بنایا جائے گا۔ بچوں کے لیے عالمی سطح کا جمنیزیم بنائیں گے۔ تعلیمی اداروں کو سیاست سے بالاتر ہو کر ترقی دی جائے گی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے زیر اہتمام تقریب 50 طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم، ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس اسٹوڈنٹس شامل۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کے ایم ڈی سی کو کسی اور جامعہ سے منسلک نہیں کیا گیا، اسے خود مختار حیثیت دی گئی۔ یہ کراچی کی پہلی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے کہ کراچی شہر کے اندر یہ تاریخی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو ہے یہ کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہو، بلکہ یہ خود ایک آزاد، خود مختار چارٹر گرانٹنگ ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پہلی پبلک سیکٹر سرکاری یونیورسٹی ہم نے آپ کو بنا کے دی۔ مرتضی وہاب بولے، پاکستان کے اداروں میں بہتری ہماری ذمہ داری ہے۔ ماضی میں ہمارے سرکاری ادارے بیرون ملک سے طلبہ کو متوجہ کرتے تھے، اب ہمیں دوبارہ ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یونیورسٹیز وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کنٹریبیوشن سے بن رہی ہیں، بیکاز وہ جو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، صرف ہم لوگ نہیں اور بہت سارے ممالک کے لوگ دوسرے ممالک کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ سوچ ڈیولپ کر لیں کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا بہترین بنا سکتے ہیں
کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وائس چانسلر کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم قاضی نے طلبہ کو خوشخبریاں سنا دیں. نرسنگ کالج, عالمی معیار کے جمنازیم اور گرلز وومن روم کے قیام کا اعلان کر دیا. ہمارا جو نرسنگ کالج جو ہم قیام کرنے کو جا رہے ہیں میئر صاحب کی سرپرستی میں, اس کا تعلق جرمن کی نرسنگ کالج کا ڈائریکٹ ہوگا. تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ نرسنگ گریجویٹ ہوں گے وہ اگر چاہیں تو وہ آٹومیٹکلی جرمن امیگرینٹ ہو جائیں گے, وہ نرسنگ کو ہم نرسز کو وہاں پر بھیج پائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارا, میں بھی جا رہا ہوں اور دسمبر کے اندر یہ ہم ایگریمنٹ سائن کر لیں گے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہمیں تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا. تعلیم و قابلیت کے ذریعے ہی ترقی کا خواب تعبیر ہو سکتا ہے. کیمرامین شازیب کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ویلکم بیک. دفاعی صنعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ایک چھت تلے, کراچی میں 4 روزہ دفاعی نمائش کا آغاز. وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئیڈیاز 2024 کا افتتاح کیا. آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس رکھا گیا ہے. وزیر تجارت گورنر سندھ سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا دفاعی نمائش کا معائنہ. ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز کا بھی مختلف سٹالز کا دورہ. MQM رہنما فاروق ستار اور نسرین جلیل بھی پہنچے. اشرف خان کی رپورٹ. کراچی میں 4 روزہ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا شاندار آغاز ہو گیا. دنیا بھر سے 550 سے زائد نمائش کنندگان اسٹالز لگائیں. مقامی طور پر تیار ہونے والی دفاعی مصنوعات بھی پیش کی جائیں گی. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئیڈیاز 2024 کا باضابطہ افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ نمائش بہت اہمیت کی حامل ہے. دنیا بھر سے آنے والے مندوبین نمائش سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے, جہاں تکنیکی معاملات سمیت اہم امور پر غور ہوگا. پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر دفاعی پیداوار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. International Defense Exhibition and Seminar Ideas is an iconic platform for showcasing latest defense technology and innovations. In fact, IDEA is regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation throughout joint ventures, outsourcing and collaboration. خواجہ آصف بولے کہ پاکستان میں معیشت مثبت اشاریوں کی جانب گامزن ہے. دفاعی ضروریات کی برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی. آئیڈیاز نمائش پاکستان کی دفاعی پیداوار کے فروغ میں معاون اور علاقائی گیٹ وے ثابت ہوگی. آئیڈیاز کا سلوگن آرمز فار پیس ہے. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت معیار اور اعتبار کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے. ملکی مصنوعات بین الاقوامی دفاعی مارکیٹ میں مقابلہ کر رہی ہیں. مزید سبقت کے لیے پرائیویٹ ڈیفنس انڈسٹری کے انضمام اور دفاعی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں R&D تنظیموں کی شمولیت کی ضرورت ہے. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. آئیڈیاز نمائش عالمی دفاعی صنعت کو ہم آہنگ کرنے اور کاروبار میں تعاون کا موقع فراہم کرتی ہے. سال 2000 سے ہر 2 سال بعد اس ایونٹ کا انعقاد ہوتا ہے. دفاعی صنعت کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے نمائش ماہرین اور اعلیٰ سطح کی پالیسی سازوں پر ملاقات کا موقع فراہم کرتی ہیں. اشرف خان, سٹی 21. آٹے کی فارمیشن کے لیے اقدام. سندھ فوڈ اتھارٹی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے, لیکن آٹے کی فورٹیفیکیشن کس طرح ہوگی, آلات موجود ہیں یا نہیں, ڈی جی سندھ فوڈ صحافیوں کے سوال پر لا علم نکلے. کاوش میمن کی رپورٹ. عوام تک صحت مند اجناس پہنچانے کا مشن. سندھ فوڈ اتھارٹی نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی مزمل حسین کہتے ہیں کہ معاہدے کا مقصد آٹے کی فورٹیفیکیشن کرنا ہے. آٹے میں سائنسی طریقے سے آئرن کے اجناس کو شامل کیا جائے گا اور غذائی اجزاء کے خاص تناسب کو چیک کیا جائے گا. آٹے کی فورٹیفیکیشن کس طرح ہوگی, آلات موجود ہیں یا نہیں, ڈی جی سندھ فوڈ صحافیوں کے سوال پر لا علم نکلے. ورلڈ فوڈ پروگرام کام کر رہا ہے کہ آٹا جو ہمیں مل رہا ہے پروونس کے اندر, اس آٹے کے اندر وہ چیزیں جو انگریڈینٹس جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہے تو ان کو فورٹیفائی کیا جائے, یعنی ان کو ایڈ کیا جائے سائنٹیفک طریقے سے.
वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने एक आज MOU साइन किया, एक तो उसकी सेरेमनी थी। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक में ग़िज़ाई अज्जा के अदम तनासुब की कमी से बीमारियां जन्म लेती हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची वालों के लिए गैस और बिजली के मसाइल से निजात ख्वाब बन गई। अवामी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लांढी और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची वालों को बिजली और गैस के मसाइल से निजात ना मिल सकी। भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। बिजली और गैस के मसाइल से अवामी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लांढी और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरी कहते हैं कि गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं है। खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि दिन भर बिजली की आंख मचोली भी झेलनी पड़ती है। और भारी भरकम बिलों ने तो कमर तोड़ दी है। दिन में तो गैस होती ही नहीं है, सुबह में आती है आधे एक घंटे, फिर उसके बाद चले जाती है, फिर आती है शाम में 4-5 बजे। रात को 11 बजे गैस जाती है, सुबह 6 बजे आती है। जब यहाँ से कामों पे से जाते हैं ना भाई, समझ लो बेगमों से बोलते हैं तो वो खाना गर्म कर दो, तो वो पेपर फाड़ के तो चूल्हा जलाते हैं, तो इस तरीके से वो हमारे को खाना देते हैं। दूसरी जानब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जबकि तर्जुमान सुई सदन का मौक़िफ़ है कि सिस्टम में आने वाली गैस प्रेशर में कमी का सामना है, ताहम सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। मार्केट 96,036 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 860 पॉइंट्स के इजाफे से 95,856 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 88 पैसे का हो गया। सोने की फीतुल कीमत में 600 रुपये इजाफा। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट को टॉप घेर लग गया। एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में पहली बार 96,036 की बुलंद तरीन सतह कायम हुई, जबकि दिन के इख्तिताम 860 पॉइंट्स के इजाफे से 95,885 की नई बुलंद तरीन सतह पर कारोबार बंद हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह माशी आदाद शुमार की बेहतरी का आकाश है। करंट अकाउंट सरप्लस है। IT और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफे के बायस सरमायाकार सरगर्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट प्योरली रिफ्लेक्ट करिए जो इकॉनमी में हमारे नंबर्स आ रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स आने वाले दिनों में इंप्रूव होने जा रही हैं। फिर पाकिस्तान आने वाले दिनों में पैंडा बॉन्ड और फिर यूरो बॉन्ड भी कुछ इशू करने जा रहा है। साथ साथ सऊदी अरेबिया से भी कुछ चीज़ें पाइपलाइन के ऊपर हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सारे सेंटिमेंट्स मार्केट को मज़ीद कुव्वत बख्शते हैं और हमें लग रहा है कि मार्केट में अगर इसी तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती रही, सियासी तौर पे भी इस्तेकाम रहता है, तो मार्केट 1 लाख इंडेक्स को भी अबूर कर जाएगी। आज हिस्सेस की लेन देन के दौरान 460 कंपनियों के 83 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 30 अरब रुपए रही। मार्केट में तेजी के दौरान 249 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 156 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 277.86 रुपए से बढ़कर 277.95 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 86 पैसे पर पहुंचा। डॉलर के साथ आलमी मार्केट में सोना $36 महंगा हो गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 3,600 रुपए के बड़े इजाफे से 2,73,500 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 3,086 रुपए के बड़े इजाफे से 2,34,282 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,250 रुपए पर मुस्तहकम रही। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। अक्टूबर 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2024 में IT के बरामदात में 39% का बड़ा इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। मईशत के लिए खुशखबरी, IT सेक्टर ने उड़ान भर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 के मुकाबले में अक्टूबर 2024 में IT की बरामदात में 39% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और सितंबर 2024 के मुकाबले में अक्टूबर 2024 में IT की बरामदात 13% बढ़ी। अक्टूबर 2024 में $33 करोड़ की IT सेक्टर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जबकि अक्टूबर 2023 में ये $23 करोड़ 80 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में IT की बरामदात 12 माह की औसत $28 करोड़ 70 लाख से भी तजावुज कर चुकी है। माली साल 4 माह में IT सेक्टर की बरामदात 35% इजाफे से $1 अरब 21 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेकाम होने की वजह से IT सेक्टर बरामदात की रकम मुल्क ला रहा है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक माल साल 2025 में IT सेक्टर 15% की नमो हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और बरामदात $3 अरब 50 करोड़ से जायद रहने की तवक्कुआत हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हवाले से ही एक और खबर। वफाकी टैक्स मुहतसिब की कराची चैम्बर के नुमाइंदों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। आसिफ महमूद जान ने कहा कि टैक्स दहिंदगान को तंग करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट।
वफाकी टैक्स मोहतसिब का कराची चैम्बर के मसाइल हल करने का अज़म, टैक्स पेयर्स के मसाइल दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। आसिफ महमूद जान ने कहा कि इस साल 11,500 अफराद की शिकायत को दूर किया। पिछले साल 18 बिलियन के रिफंड जारी करवाए। बिजनेस कम्युनिटी को जो अफसर तंग करेगा कार्रवाई की जाएगी। फेडरल टैक्स मोहतसिब ने इस साल अब तक 11,000 जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी शिकायत को हल किया है, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया है और उनके टैक्स से मुतल्लिका जितने मसाइल थे उनका फौरी हल पेश किया है। हमने पिछले साल 18 बिलियन रुपए के रिफ़ंड जो रुके हुए थे, जो साल से रुके हुए थे टैक्स पेयर के, और टैक्स पेयर का जो रिफ़ंड होता है वो टैक्स पेयर का अपना पैसा होता है, ये कोई उन पे एहसान नहीं है, उनका पैसा हमने उनको दिलवाया और उनके बैंक अकाउंट्स में वो पैसे क्रेडिट हुए। ताजरों ने कहा कि टैक्स मुहतसिब का काम टैक्स बद इंतजामिया की शिकायत हल कराना और टैक्स दहिंदागान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करना है। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने वाज़ेह कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पहली तरजीह है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश में मन, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।